وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ضرب اللہ مثلا، اب یہ مثال اللہ کریم نے یہاں بیان فرمائی ہے، اللہ اکبر، مشرکین کو سمجھانے کے لیے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے، رجلا، ایک بندے کی، ایک آدمی کی مثال اللہ بیان کرتا ہے، فیہ شرکاء متشاکسون، ایک آدمی ہے جو غلام ہے کئی لوگوں کا، فیہ شرکاء، مختلف لوگ شریک ہیں اس کے ملکیت میں، متشاکسون، اور سارے آپس میں جھگڑا کرنے والے، یعنی سخت جھگڑالو اور جو اڑیل قسم کا آدمی ہوتا ہے اس کو رجل شاکسون کہتے ہیں۔ تو متشاکسون، باہم لڑنے والے، باہم جھگڑنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ شدید قسم کی لڑائی اور مخالفت رکھنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو غلام ہے، بندہ ہے مختلف لوگوں کا، رجلاً فیہ متشاکسون، فیہ شرکاء متشاکسون، مختلف قسم کے لوگ جو ہیں، جو آپس میں سوچ بھی مختلف رکھتے ہیں، اپنا اپنا نظریہ ہے، آپس میں جھگڑالو بھی بہت ہیں، اختلاف بھی بہت ہے، اڑیل بھی بہت ہیں، وہ سارے کے سارے اس ایک اکیلے آدمی کے مالک ہیں۔ وَرَجُلًا، اور ایک دوسرا آدمی ہے، سَلَمًا لِرَجُلٍ، وہ کسی ایک آدمی کا اکیلے ایک آدمی کا غلام ہے۔ ایک آدمی کئی لوگوں کا غلام ہے، اور وہ جو کئی ہیں وہ بھی آپس میں لڑنے والے اور جھگڑنے والے، اور ایک آدمی ہے جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ مثال کے اعتبار سے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جب کوئی شخص، ایک آدمی مختلف لوگوں کا غلام ہوگا، اور وہ مختلف لوگ بھی جو آپس میں لڑنے والے ہیں، تو ایک اس کو کوئی حکم دے گا، دوسرا اس کو کوئی حکم دے گا، وہ کبھی ادھر بھاگا جائے گا، کبھی ادھر بھاگا جائے گا، تو کوئی بھی اس سے راضی نہیں ہوگا، ہر شخص جو ہے اس سے لڑے گا، تو فلاں کے پاس کیوں گیا تھا، تو فلاں کے پاس کیوں گیا تھا، اور لڑائیاں ہی لڑائیاں، اور کچھ نہیں، اس کو دھکے اور ہر طرف سے گالیاں اور جھڑکیاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو وہ جو باہم لڑنے والے لوگ ہیں، متشاکسون جو ہیں، وہ اس میں سے کوئی بھی اس کا مالک نہیں بنے گا اس کی ضرورت کے وقت۔ سب کہیں گے جا فلاں پیو دی تم کردا رہے خدمت، جا کے اندر کول لے، وہ کہے گا جا فلاں پیو دی خدمت کردا اندر کول لے، تو کوئی بھی اس کی ضرورت کے وقت اس کا مالک نہیں بنے گا۔ تو ایک ایسا شخص، رجلاً فیہ شرکاء متشاکسون، کیا خوبصورت اللہ کریم نے مثال عطا فرمائی ہے کہ ایک شخص ہے اور غلام ہے کئی لوگوں کا، اور وہ آپس میں لڑنے والے ہیں۔ اس کی ذرا کیفیت کا اندازہ کریں کہ نہ وہ کسی کی خدمت کر سکا، نہ کوئی اس کی خدمت کا اعتراف کر سکا، اور نہ بوقت ضرورت اس کو کوئی شخص جو ہے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، وہ ہر طرف سے گھاٹا ہی گھاٹا، خسارہ ہی خسارہ۔ اور دوسری طرف ایک شخص ہے جو ایک ہی شخص کا غلام ہے، اس کو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس کو اس کا مالک حکم دیتا ہے وہ ویسے کرتا جاتا ہے، اس کا مالک کہتا ہے فلاں کام کرو وہی کرتا ہے، مالک کی خدمت کرتا ہے، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو مالک اس کی ضرورت کا خیال بھی کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا ہی خادم ہے، میری خدمت کرتا ہے، تو میرے علاوہ تو اس کا کوئی ہے نہیں، تو چلے میں ہی اس کا ضرورت پوری کروں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حل یستویان مثلا، یہ سوال اصل میں مشرکوں سے ہے کہ مشرکوں، دنیا کے مشرکوں، بتاؤ ایک اللہ کو پکارنے والا اور در در کی ٹھوکریں کھانے والے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستویان مثلا، اللہ اکبر۔ جو اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اللہ اکبر۔
تو یہ جو در در پہ ٹھوکریں کھانے والا اور ایک اللہ کو ماننے والا، یہ اللہ نے مثال تو دی ہے، ایک بندہ ایک بندے کا غلام، ایک بندہ کئی بندوں کا غلام. تو وہ غلامی کا دور تھا، سمجھنے میں بھی آسانی تھی کہ جو کئی لوگوں کا غلام ہوگا اس کے ساتھ کیا بنے گا، اور جو ایک کا غلام ہے اس کا کیا بنے گا. حل یستویان مثلا، یہ سوال ہے ان سے، کیا یہ مثال میں برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ اب اس کے دو نتیجے ہیں. جب یہ سوال مشرکوں کو کیا جائے تو یا تو وہ اقرار کریں کہ ہاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یا تو وہ یہ کہیں، تو یا وہ خاموش رہیں، کیونکہ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ برابر ہیں، یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ برابر نہیں ہے. تو جب یہ سوال کیا مشرکوں سے حل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یہ سوال کیا، تو اب ظاہر ہے اس کے جواب میں یا وہ کہیں گے ہاں برابر ہیں، یا پھر خاموش رہیں گے. تو بالعموم جو مشرک تھے اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ خاموشی اختیار کرتے تھے، اعتراف نہیں کرتے تھے. اس طرح کا جب قرآن کا سوال آتا تھا تو خاموشی اختیار کرتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے. قرآن کہتا ہے الحمدللہ، وہ خاموشی اختیار کریں یا اقرار کریں، دونوں صورتوں میں ساری تعریف تو اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں اس بات کو. اللہ اکبر. انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں. انک میت، آپ فوت ہونے والے ہیں. وانہم میتون، اور بے شک وہ سب بھی فوت ہونے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے نا مشرکوں کو کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور وہ بھی فوت ہونے والے ہیں، تو یہ اصل میں دونوں کو اپنا اپنا مستقبل بتایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب فوت ہوں گے تو اعلیٰ جنتیں آپ کی منتظر ہیں، اور اعلیٰ جنتوں کے اندر جو اعلیٰ منزلیں ہیں وہ آپ کی منتظر ہیں، اور آپ کا گویا مستقبل جو ہے وہ اتنا روشن ہے. انک میت، جب آپ اب فوت ہوں گے تو آپ کے سامنے جو ہیں اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہوں گے، لہٰذا آپ کی مشکلات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں. جب آپ کی وفات ہو جائے گی تو یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور مشکلات ختم ہو جائیں گی اور آپ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اعلیٰ ترین مقام ہے اللہ آپ کو عطا ہو جائے گا. گویا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک میتون، آپ فوت ہونے والے ہیں، گویا آپ کا مستقبل روشن ہے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ان بدبختوں نے بھی مرنا ہے. جب یہ مریں گے تو ان کے لیے تو دنیا ہی جنت تھی، آگے ان کے لیے عذاب منتظر ہے، ان کا جہنم ان کا منتظر ہے. دنیا میں توبہ کیے بغیر اگر مر گئے تو پھر کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. لہٰذا وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور لہٰذا مومن کو خبر سنائی جائے کہ تو نے فوت ہونا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، الحمدللہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. اور کافر جس کے لیے یہ دنیا جنت ہے، اس کو بتایا جائے کہ تو نے مرنا ہے تو اس کی گویا عیاشیوں کا خاتمہ ہونے والا ہے اور اس نے بالآخر پکڑا جانا ہے. تو انک میت وانہم میتون، یہ دو مختلف قسم کے انجام ہیں اصل میں، ان کی خبر دی جا رہی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی فوت ہونا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی فوت ہونا ہے. کافروں کی موت اور ہوتی ہے، مومن کی موت اور ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موت کی تفصیلات بتائیں تو مومن کی اور کافر و منافق کی موت اور ہے، مومن کی موت اور ہے. اور جب نبی کی موت ہوگی تو وہ کتنی شاندار ہوگی، لیکن ہے تو وفات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں یقین آیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، تو ان کو بھی یقین نہیں آیا تھا کہ وہ فوت ہو گئے. تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے.
تو کیا ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. جب یہ آیت پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے. رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا گیا، اور جس کو بھیجا گیا ہوتا ہے اس کو واپس بھی بلا لیا جاتا ہے. تو ان کو واپس بلا لیا گیا ہے. تو قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی بہت سارے رسول آئے چلے گئے. تو کیا پھر رسول جو ہے وہ اگر فوت ہو جائے یا پھر وہ قتل کر دیا جائے تو کیا تم پھر ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ جب یہ آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے. گویا قرآن تو وہی تھا، وہ بھی پڑھتے تھے لیکن نہیں استحضار تھا. حیران ہو گئے، کہتے ہیں ایسے لگا ہمیں جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے. فوراً اس کے بعد تلوار پھینک دی. سارے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اچھا، بعض کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہے نا ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے فوت ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر زندہ ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ برزخی زندگی میں انبیاء زندہ ہیں، اس سے کس کو انکار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، شہداء بھی زندہ ہیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے. وہ زندگی کس طرح کی ہے؟ وہ اس زندگی کی طرح کی زندگی نہیں ہے، وہ برزخی زندگی ہے. تو برزخ میں تو جو شہداء ہیں وہ بھی زندہ ہیں، جو انبیاء ہیں وہ بھی زندہ ہیں، بلکہ جو فجار ہیں وہ بھی زندہ ہیں. فجار کی زندگی سجین میں ہے، اہل ایمان کی زندگی علیین میں ہے. اور نبیوں کی زندگی کتنی اعلیٰ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن نبی زندہ ہے. یہ کہنا کہ یہ دنیا والی زندگی ان کو دوبارہ مل جاتی ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے. اور جس طرح کی دنیا کی زندگی، اختلاف صرف یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ انبیاء برزخی زندگی میں زندہ ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے نبی زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، شہداء کو زندگی عطا فرمائی. اور کیسی زندگی عطا فرمائی؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں کوئی شعور نہیں. ہمیں شعور ہی نہیں، ہم اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے. آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، وہ بھی سب فوت ہونے والے ہیں. یہ اصل میں دو مختلف قسم کے جو مستقبل ہیں، یہ ان کی خبر ہے. باقی رہی بات کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی جان اس دنیا میں آئی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس نے آگے جانا ہے. وہ انبیاء بھی گئے، وہ اہل ایمان بھی جائیں گے، وہ اہل کفر اور اہل نفاق بھی جائیں گے، سب جائیں گے. لیکن ہر ایک کی موت جو ہے وہ مختلف کیفیتوں کی ہوگی. جو نبیوں کی موت ہے وہ مختلف کیفیت کی ہے، اور اہل ایمان کی موت اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنائی ہے، اور نبیوں کی موت بہت آسان بنائی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو کفار اور منافقوں کی موت ہے وہ بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. ظاہر ہے وہ جو آخرت کی طرف راستہ جاتا ہے وہ موت کے ذریعے سے جاتا ہے. تم انکا میتون، آپ بھی فوت ہو گئے، وانہم میتون، وہ بھی فوت ہو جائیں گے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت والے دن اپنے رب کے پاس باہم جھگڑ رہے ہوگے. تختصمون، جھگڑا کر رہے ہوگے. اب یہ کون سا جھگڑا ہے جو وہاں جا کے بھی ہونا ہے؟ یعنی جھگڑے تو سارے وہاں ختم نہیں ہو جانے، جھگڑے سارے تو ختم ہو جانے، لیکن قرآن کہتا ہے وہاں جا کے جھگڑا ہونا ہے، تو اس کا مطلب وہاں بھی جھگڑا ہوگا. اللہ، اس سے مراد ایک جھگڑا تو وہ ہے جو مشرکین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا ان کو،
اور وہ آگے سے کہیں گے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا، یہ جھگڑا کریں گے. اور یا پھر یہ کہیں گے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم اٹھا اٹھا کے کہیں گے ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. اللہ. تو ایک یہ آپس میں جو آرگومنٹ ہے اس کو تختہ سیمون فرمایا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا وہ جھگڑا ہے جو عمومی طور پر لوگوں کے آپس میں کوئی نہ کوئی جھگڑے ہوں گے. وہ کس طرح کے جھگڑے ہوں گے؟ وہ دلائل کا تبادلہ اسی طرح سے ہوگا کہ تم نے ہمیں خراب کیا، وہ کہے گا ہم نے تمہیں نہیں خراب کیا، وہ کہے گا کہ تم ایسے تھے، وہ کہے نہیں ہم ایسے تھے. اس طرح کا کوئی جھگڑا لگتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو قول علامہ طبری نقل کیا ہے کہ یخاصم الصادق الکاذب، سچے جو ہیں وہ جھوٹوں سے جھگڑا کریں گے. والمظلوم الظالم، جو مظلوم ہے وہ ظالم سے جھگڑا کرے گا. والمہتد الضال، اور جو ہدایت یافتہ ہے گمراہ سے جھگڑا کرے گا. والضعیف المستکبر، اور جو کمزور لوگ ہیں وہ مستکبرین کے ساتھ، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان کے ساتھ جھگڑا کریں، تکبر کرنے والوں کے ساتھ. تو گویا یہ جو اصل میں صرف اور صرف وہ پوزیشن حاصل ہو جانے کے بعد، مثلا مظلوم کو سمجھ آ جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مظلومیت کے سبب جو کچھ عطا فرمائے گا، پھر وہ ظالم سے جھگڑا کرے گا کہ تو میرے پر ظلم کیوں کرتا رہا. سچا جھوٹے کو اس کی جھوٹ ہونے کی جو یقین دہانی اب اس کو ہو گئی ہوگی، اس کے بارے میں اس کو بتائے گا کہ یہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا. تو گویا دنیا والا ہی جھگڑا ہے جو وہاں تکمیل پذیر ہوگا، مکمل ہوگا. یہی بات سمجھ میں آتی ہے. ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی نا ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سمجھتے تھے وہاں جا کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تو وہاں جا کے بھی جھگڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں وہاں بھی جھگڑا ہوگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ہاں وہاں بھی جھگڑا ہوگا، تو بڑے ڈھیلے سے ہو کے مایوس ہو کہتے ہیں کہ پھر تو وہاں بڑا ہی معاملہ سخت ہوگا. اللہ اکبر. یعنی اگر وہاں بھی جھگڑا ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاملات وہاں جا کے بھی آسان نہیں ہوں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس جھگڑے سے مراد وہ دلائل کا تبادلہ ہے جو دلائل کا تبادلہ دنیا میں ہوتا رہا، لیکن دنیا میں دلائل کے تبادلے سے جن لوگوں نے نہیں مانا، ظالم نے نہیں مانا، مظلوم پر ظلم کیا، مستکبر نے نہیں مانا، تکبر کیا اور کمزور لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا یا ان کے اوپر ظلم کیا. جو ہدایت یافتہ ہے وہ گمراہ شخص سے جھگڑا کرے گا کہ تیرے پر سارے دلائل آئے اور تو نے نہیں مانا. یہ قیامت والے سچے کو یعنی جھوٹے نے وہ دلائل قبول نہیں کیے اور جو سچے نے قبول کر لیے، تو قیامت والے دن صرف اور صرف ان دلائل کو گویا وہ تصدیق کے طور پر ان کے سامنے دوبارہ رکھیں گے کہ تم نے یہ سارا کچھ کیا تھا، ہم نے تمہیں یہ دلائل دیے تھے اور یہ تم نے وہاں دلائل نہیں مانے، اور آج دیکھو وہ ساری کی ساری ہماری دلیلیں سچی ہو گئی. یہ جھگڑا اس حد تک ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. بس اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن كذب على الله، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وكذب بالصدق، اور سچائی کی تکذیب کرے، اذ جاءه، جب وہ سچائی اس کے پاس آ جائے. اللہ اکبر. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کے اندر کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اب یہ قرآن اسلوب بدل بدل کے بات کرتا ہے. اب یہ سوالیہ انداز ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کے اندر کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ مطلب جواب دیں. کافر اگر اس بات کو سنتے ہیں تو جواب دیں، یا تو کہیں کہ نہیں، اگر نہیں کہیں گے تو پھر عمل کریں نا اس سے بچنے کے لیے، وگرنہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا. تو ان کو توجہ دلانے کے لیے سوالیہ انداز سے جھنجھوڑا ہے.
الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں؟ تو یہ جو بات فرمائی کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس شخص سے، چونکہ بات ہو رہی ہے پیچھے تختصمون کا کہ وہ وہاں جا کے جھگڑا کریں گے، اب جھگڑے کی کیفیت یہاں پہ بتائی گئی۔ یہاں پہ 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اللہ کے فضل سے 23واں پارہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ تو 24ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں گویا اس جھگڑے کی تفصیل بتائی ہے کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، صدق اور وہ سچائی جو اس کے پاس آئی اس کو اس نے جھٹلا دیا۔ اِذْ جَاءَهُ، جب وہ اس کے پاس آئی، تو ظاہر ہے یہ ہے وہ جھگڑا۔ دنیا میں جس نے یہ عمل کیا اس کے ساتھ قیامت والے دن جھگڑا تو ہوگا کہ تو نے بدبخت یہ کیا کیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا اسی وجہ سے پھر ٹھکانہ نہیں ہے جہنم میں کافروں کا؟ والذی جاء بالصدق، بالکل یہ دو اپوزٹ کردار ہیں، ایک وہ جس نے جھٹلایا، اللہ اکبر۔ شیخ عبد القادر لکھتے ہیں کہ ممن کذب علی اللہ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ باندھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات کہیں تو وہ جھوٹے، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بات کو کفار نہ مانے تو وہ جھوٹے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھیں دو تفسیریں اس کی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو تفسیر یہ کہ ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، یہ ایک ہی کردار ہو کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب اس کے پاس سچائی آ جائے تو اس کو جھٹلا دے۔ یہ ایک ہی بندہ ہے، کافر کا کردار ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ممن کذب علی اللہ، یہ کفار کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات غلط کہی ہو، اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا کے بتایا ہو، تو اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹے نہیں ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے بنائی ہو تو وہ جھوٹے، ظاہر ہے آپ نے نہیں بنائی تو آپ تو سچے ہیں۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، تو یہ دوسرا کردار ہے وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کردار میں سرخرو ہیں، تو کیا کافرو تم اپنے کردار میں سچے ہو کہ نہیں ہو؟ تم اپنے کردار میں سرخرو ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے ہو؟ تم بتاؤ کہ کذب بالصدق اذ جاءہ، تم نے تو سچ کو جھٹلا دیا جب وہ تمہارے پاس آیا۔ تو گویا یہ دو کردار ہو جائیں گے، وکذب بالصدق اذ جاءہ، اور جھٹلایا اس نے سچائی کو جب وہ اس کے پاس آ گئی۔ تو یہ پہلی تفسیر کی روشنی میں ایک ہی کردار ہوگا اور دوسری تفسیر کی روشنی میں دو الگ الگ کردار ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال دونوں قسم کا جو کردار رکھنے والے لوگ ہیں، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، جس نے بھی جھٹلایا، جس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا وہ کافر ہے، اور ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، سبحان اللہ۔ اور کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں؟ والذی، اور وہ شخص، جاء بالصدق، سچ کو لے کر آیا، جاء بالصدق، سچ کو لے کر آیا، وصدق بہ، اور سچ کی تصدیق کی، سچ کو لے کر بھی آیا، سچ کی تصدیق بھی کی۔ اولئک ھم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو متقین میں سے ہیں، جو اللہ کے تقوی رکھنے والے ہیں۔ اس میں بھی ونس اگین اگر دونوں کردار جو ہیں جاء بالصدق وصدق بہ، اس کو اگر ایک ہی شخص کی دو خصوصیات قرار دیں گے تو اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذی جاء بالصدق، جو سچ کو لے کر آیا،
وصدق بہ، اور اس کی تصدیق بھی کی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. اور اگر اس کو الگ الگ کیا جائے کہ والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جو سچ کو لے کر آیا، دوسرا شخص اس کی تصدیق کرنے والا. والذی جاء بالصدق، ایک وہ شخص ہے جو سچ کو لے کر آیا، وصدق بہ، اور ایک وہ شخص ہے جس نے سچ کی تصدیق کی. یہ کون ہے جس نے سچ کی تصدیق کی؟ اس سے مراد عمومی طور پر تو سارے اہل ایمان ہیں، لیکن بطور خاص مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق تھے. لہٰذا صدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. کیونکہ طبرانی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی ایمان لانے والوں میں آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق تھے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید تھے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. یہ سب نے ایمان لانے میں پہل کی. اور آزاد مردوں میں چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہذا ان کا تذکرہ ہے وصدق بہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ معراج سے تشریف لا رہے تھے تو طبرانی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا، جب واپس تشریف لا رہے تھے معراج سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ جبریل مجھے لگتا ہے کہ میری قوم جو ہے وہ تو جھٹلا دے گی اس واقعے کو. معراج اتنا بڑا واقعہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں جب جا کے اپنی قوم کو بتاؤں گا تو انہوں نے تصدیق نہیں کرنی، وہ جھٹلائیں گے. تو جبریل نے کہا کہ تیری قوم میں ایک صدیق ہے جو اس کی تصدیق کرے گا، ایک صدیق ہے جو اس کی تصدیق کرے گا. تو گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام نے رکھا، اور جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جو ابوبکر ہے یہ صدیق ہے اور یہ تصدیق کرے گا. اور وہی بات ہوئی جو سب سے پہلے تصدیق کی اس کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لہذا والذی جاء بالصدق، جو شخص سچائی کو لے کر آیا، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک ہے صدق اور ایک ہے تصدیق، دو باتیں ہیں. والذی جاء بالصدق، جو سچائی کو لے کر آیا، اور وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی. صدق سے مراد ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور ایک عمومی طور پر سچائی ہے جو دنیا میں پریویل کرتی ہے. سچائی تو ہر جگہ پہ موجود ہے. علیکم بالصدق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اوپر سچائی کو لازم پکڑنا فرض ہے، سچائی کو لازم پکڑو. اس لیے کہ آدمی جب سچ بولتا ہے اور سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو صدق جو ہے، علامہ سعدی، ناصر الدین سعدی، ان کی ایک تفسیر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ صدق جو ہے یہ علم کی دلیل ہے کہ جب کوئی شخص سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو گویا اس کے پاس علم ہے، اور جس کے پاس سچ نہیں ہے وہ جتنی مرضی ڈگریاں لے کے آئے وہ اس کے پاس گویا علم نہیں. اور جو تصدیق ہے، صدق علم کی دلیل ہے. جو عالم آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، صدق علم کی دلیل ہے. اور جو تصدیق ہے یہ تکبر سے برات کی دلیل ہے کہ جس شخص نے تکبر سے بچنا ہے وہ تصدیق کرے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص حق کا انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. تو حق کا انکار کرنا تکبر ہے، اور جس نے تصدیق کر دی، حق کی سچائی کی تصدیق کر دی،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے تکبر سے برات حاصل کر لی، اس لیے تصدیق تکبر سے برات کی دلیل ہے، اور صدق جو ہے وہ علم کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ جو متقون ہیں، زندگی اس ترجیحی نقطے پر گزارنے والے کہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام ہم سے نہ ہو جائے اور اللہ کی خوشنودی کا کام ہم سے رہ نہ جائے، اولئک هم المتقون، وہ پھر اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اور جو اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تقوی والی، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس موجود ہے، ہر وہ چیز موجود ہے ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے محسنین کا۔ اللہ اکبر! محسن کون ہوتا ہے؟ ہر دم اچھے سے اچھا کام کرنے والا، ہر لمحے اپنے آپ کو اچھے سے اچھا کرنے والا۔ محسن وہ ہوتا ہے جو کسی ایک نیکی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، وہ محسن ہوتا ہے۔ گویا جو محسن ہوتا ہے وہی متقی ہوتا ہے، اور جو متقی ہوتا ہے وہی محسن ہوتا ہے۔ وہ کسی ایک نیکی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ دور کر دے، مٹا دے، لِيُكَفِّرَ اللَّهُ، تاکہ اللہ مٹا دے، عنہم، ان سے، اسوأ الذی، برے ترین کام، وہ بدترین کام، عملو، جو انہوں نے کیے تھے، تاکہ ان کے بدترین کام اللہ ان سے دور کر دے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ان کو ان کا بدلہ دے، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے بہت بہترین بدلہ دے جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ یعنی جب کوئی شخص تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، تو ان کے لیے دو الگ الگ کیفیتیں بتائی ہیں۔ ایک تو لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان سے اللہ تعالیٰ دور کر دے بدترین کام جو انہوں نے کیے تھے۔ گویا زندگی کے جو بڑے بڑے گناہ ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کے ویسے ہی دور کر دیتا۔ جو شخص نیکیاں کرتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر! اگر کوئی شخص جب وہ اللہ کے ہاں بخشا جاتا ہے تو بخشنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں اس سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے برائیاں کی نہیں ہوتی، برائیاں اس نے کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے برے کام سارے کے سارے اس سے دور کر دیتا ہے۔ برے کام دور ہو گئے جو اس نے کیے تھے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اچھے کام کیے تھے ان کا بدلہ بھی اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اتنا بدلہ نہیں عطا فرماتا جتنا کسی نے کام کیا ہے، نیکی کا کام جس نے کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کو بدلہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر! برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور نیکی کا بدلہ کئی گنا زیادہ بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ جو لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں دور کر دیتا ہے، برائیاں دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے نا، اگر تم زندگی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گزارو گے، تقوی حاصل کرنے کا یہی مطلب ہے۔ اگر تم ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا، حق و باطل میں فرق کر دینے والا پیمانہ عطا فرمائے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا۔ سبحان اللہ! یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے۔ یعنی یہ کیسے کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے کہ برائیاں ساری مٹا دیں اور نیکیوں کا بدلہ اس سے بھی زیادہ، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے بہتر بدلہ جو وہ کرتے، یہ کیوں؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اس لیے اللہ یہ دیتا ہے کہ اللہ ہے ہی بڑے فضل والا۔
فضل فا ضاد لام کے مادے کے ساتھ جب بھی لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشنل، زیادہ۔ اگر یہ فضول کے وزن پہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹیولی زیادہ، ایکسٹرا۔ ہم فضول کہتے ہیں تو زائد، جو نیگیٹیولی منفی طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ جو فضل ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو مثبت طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ چونکہ فضل والا ہے لہٰذا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کا بدلہ اتنا ہی دے جتنی اس نے نیکی کی ہے۔ ہم پیچھے پڑھا ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جو اجر دے گا وہ اللہ پھر حساب کتاب نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے بغیر ہی بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا